MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأنذرهم يوم العاصفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
المومن آیات 19-31۔ کینیڈا سفر پر روانگی سے پہلے خیانت کا مضمون چل رہا تھا کہ کس طرح خیانت نے بھی مختلف بتوں کی صورت میں انسان کے دل میں اپنے اڈے جمائے ہوتے ہیں، اور جب تک یہ بت نہ ٹوٹیں ان کی جگہ خدا نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے میں ابھی گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے سے اسی مضمون کو شروع کیا جائے گا۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں خیانت کی کے مضمون پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے خدا تعالیٰ فرماتا ہے خیانت کے ذکر سے پہلے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذرہم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اس دن سے ان کو ڈرا جو قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، وہ دن جب خوف سے دل ہنسلیوں تک جا پہنچیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالموں کے لیے، ظالموں کے کوئی ان کا گہرا جگری دوست کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، نہ کوئی ایسا شفیع ان کو میسر ہوگا کہ خدا تعالیٰ جس کی شفاعت کو مان لے، جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ان باتوں سے باخبر ہے جن کو دل چھپائے رکھتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، ان کے پاس تو فیصلے کی کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہلے تو متنبہ فرمایا گیا کہ تمہاری خیانتیں ایسی نہیں ہوں گی کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور تم انہیں چھپا سکو۔ ایک دن ایسا آنا ہے جب ان خیانتوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا سخت ہے کہ محاورے کے مطابق جیسے خوف سے دل اس بعض دفعہ اس طرح دھڑکتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ گردن سے ٹکرا رہے ہیں یا ہنسلی کی ہڈیوں سے ٹکرا رہے ہیں، تو ایسی کیفیت اس دن کی ہوگی کہ جب خوف اور اضطراب سے دل آپے سے باہر ہو رہے ہوں گے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جب دوستیاں کام نہیں آئیں گی، جب کوئی شفاعتیں کام نہیں آئیں گی، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جس پر اگر ہم نظر رکھیں تو ہماری آنکھیں بہت سی بدیوں سے بچ جائیں، اور ہمارے دل بہت سی چیزوں کو چھپانے کے جھنجٹ سے نجات پا جائیں، اور معاشرے کی صفائی اور معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنے کے لیے اس آیت کا مضمون ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ عام طور پر بدی نظر سے پیدا ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ، تم اپنی نظر کو یوں ہی آزاد آوارانہ دوڑایا کرو، جس کے پاس اچھی چیز دیکھی جو ہم نے اسے عطا کی ہے اسے لینے کا فیصلہ کر لو، اس کی لینے کی حرص تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ بس للچائی ہوئی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھنا یہ گہری اور سنگین بدیوں کی بنیاد ڈالنے والی بات ہے، اور یہ بنیاد دل میں پڑتی ہے۔ بس انسان جب
किसी की अच्छी चीज को देखता है, खा उसके रिश्ता इंसानी चीज हो यानी रिश्ते में उसकी कोई ताल्लुक वाली हो, या किसी की मलकियत को देखता है, तो आंख की हिर्स दरअसल दिल को ये पैगाम देती है कि इसे अपनाने का फैसला करना। और जब ये फैसला हो जाता है तो फिर सारी स्कीमें अंदर अंदर तैयार होती और दिल आमाजगा बन जाता है उस खयानत की जिसका आगाज आंख से हुआ था। तो खायनतल आयुन फरमाया कि आंखों की खयानत, इसकी हिफाजत करो। ये ऐसा ही मजमून है जैसे दूसरी जगह फरमाया कि सरहदों पर घोड़े बांधो, इस बात का इंतजार न करो कि दुश्मन तुम्हारे घर तक पहुंच जाए फिर दिफा की कार्रवाई शुरू करो। तो आंख वो सरहद है जहां खयानत का दिफा होना चाहिए। अगर आंख से खयानत का दिफा हो जाए तो फिर दिल का मजमून साफ और दिल का हाल साफ ही रहता है, दिल पाकीज़ा रहता है और उसको फिर किसी किस्म का खतरा दरपेश नहीं होता। तो कितनी लताफत के साथ खुदा ताला ने इस मजमून को बयान फरमाया कि आंखों की हिफाजत करो। आंखों से खयानत शुरू होती है, वो दिल में उतरती है, वहां पनाह ले लेती है और इंसान समझता है कि मेरे दिल का हाल तो किसी पर रोशन नहीं है, कैसे कोई समझेगा कि मैंने क्या सोचा और क्या नीयत बाकी। फरमाया अल्लाह जानता है। वो खयानत के आगाज से लेकर उसके अंजाम तक तमाम मराहिल से वाकिफ है और पूरी तरह उन तमाम मनाजिल से वाकिफ है जिनसे नीयतें गुजर कर बदी का रूप ढालती हैं और फिर दुनिया में मुसीबतें और दुख फैला देती हैं। चुनांचे यालम खायनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर में ये तमाम बदनीयती के सफर जो एक गंदी स्कीम पर मुंतज हुआ, एक बद इरादे पर मुंतज हुआ, जिसके जरिए चोरियां हुई, डाके हुए, कत्ल हुए, लोगों की इज्जतों पर हमले हुए, ये सारा मजमून कुरान करीम की इस छोटी सी आयत ने दर्जा बदर्जा तमाम तफसीर से बयान फरमा दिया है। वल्लाहु यक़दी बिल हक़, फिर जिसकी नजर हर चीज पर हो, बारीक से बारीक चीज पर हो, उसका फैसला तो लाजमन हक के साथ होगा। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यक़दून बिशै, वो लोग जिनको ये खुदा के सिवा माबूद बनाते हैं उनके हाथों में तो कोई फैसले नहीं। चुनांचे शिर्क का मजमून भी इसके साथ बांध दिया। दरअसल खाइन लोग अपनी खयानत को अव्वल तो छुपाते हैं, जब पकड़ी जाती है तो फिर दुनियावी खुदाओं की तरफ रुख करते हैं और उनसे सहारे ढूंढते हैं और उनके फैसले अपने हक में करवाने के लिए फिर खयानत से काम लेते हैं। इसीलिए खुदा ताला ने शुरू में ही फरमा दिया कि वो दिन जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वहां किसी झूठे की शफात मंजूर नहीं होगी, किसी झूठे की खातिर शफात मंजूर नहीं होगी, किसी की दोस्ती काम नहीं आएगी। लेकिन दुनिया में जब तुम खयानतें करते हो तो एक सहारा तुम्हारा ये झूठे माबूद हैं जो तुमने अपने दिलों में नस्ब कर रखे हैं। खयानत खुद एक झूठा खुदा है, लेकिन जब खयानत मुसीबत डालती है तो फिर मजीद झूठे खुदाओं की तरफ इंसान रुख करता है, उनकी तरफ दौड़ता है। तो फरमाया कि उनके हाथ में उस दिन कोई फैसला नहीं होगा और दुनिया में उनके फैसले तुम्हारे किसी काम आ नहीं सकते, क्योंकि तुम खुदा की पकड़ के नीचे। बस इस पहलू से खयानत का मजमून बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। इसकी बहुत सी शाखें हैं। हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदर के लफ्ज़ के ताबे खयानत को बयान फरमाया, क्योंकि लोगत वाले बताते हैं कि गदर और खयानत, धोखा और खयानत मिलते जुलते मज़ामीन हैं। चुनांचे अहद शिकनी को कुरान करीम ने खयानत करार दिया और हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ गदर के ताबे अहद शिकनी का जिक्र फरमाया। सलासतो अना हस्मुहुम यौमल क़यामत रजुलुन आताबी सुम्मा गदरा व रजुलुन बाअ हुर्रन फ़अकल थमनहु व रजुलुन इस्ताजरा अजीरन
فاستوفى منه ولم يؤته اجرہ. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے ساتھ عہد کر کے دھوکہ کیا، یعنی میرے عہد بیعت میں داخل ہوا اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بھی ایک خیانت کی قسم، بلکہ سب سے زیادہ سنگین قسم ہے. دوسرے وہ شخص جس نے آزاد شخص کو غلام بنایا اور بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا. یہ بھی براہ راست خدا تعالیٰ کی خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی بخشی ہے انسان کو، اس کا آزادی کا حق چھیننے کا کسی اور دوسرے کو حق نہیں. بس غلامی کے مضمون پر یہ حدیث حرف آخر ہے. اس میں غلامی کے متعلق تمام ضروری ہدایات عطا فرما دی گئیں، جنہیں آج بدقسمتی سے عالم اسلام نظر انداز کر رہا ہے. وہ مقدس سرزمین جہاں یہ ہدایت جاری فرمائی گئی، یعنی مکہ اور مدینہ، وہ ارض حجاز جہاں یہ دونوں مقدس بستیاں واقع ہیں، وہاں آج تک بھی لونڈیوں کا رواج ہے اور غلام پالے جا رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں غلاموں کی تجارت ہو رہی ہے. غریب ملکوں سے عورتیں بھی خریدی جاتی ہیں، معصوم بچے بھی خریدے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے مظالم اس فرضی حق پر کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے اور اس کو خرید لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے، یعنی خدا فرماتا ہے کہ انسان کی آزادی خدا کی عطا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے غلام بنا کر دوسروں کے پاس بیچے. یہ سودا فاسد ہے. جس نے اس کے پیسے کھائے اس نے بھی خیانت کی، اور جس نے وہ خرید کر اپنی طرف سے غلام سمجھا اس نے بھی خیانت کی. کیونکہ چوری کا مال آگے چاہے 1000 دفعہ بکے وہ چوری کا مال ہی رہے گا، اور جس کے ہاں سے دستیاب ہوگا وہ بھی چور سمجھا جاتا ہے. بس اس پہلو سے بہت ہی اہم مضمون ہے کہ تمام دنیا میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو غلام بنانے کا حق نہیں ہے، کہ خدا کی طرف سے آزادی ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. پھر فرمایا دوسرے بددیانتی یہ کرے کہ تیسری قسم کی بددیانتی یہ کہ کسی مزدور کو اجرت پر رکھے اور پھر اس کا پورا حق ادا نہ کرے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جتنی اجرت طے ہو وہ نہ دے. فرمایا استاجر اجیرن فاستوفى منه ولم یؤته اجرہ، اس سے تو پورا فائدہ اٹھا لیا اور اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. اس دھوکے میں لوگ مبتلا نہ رہیں کہ جتنی اجرت طے کر لی جائے وہ حق ادا ہو، اگر وہ دے دی جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جب فاقے پڑتے ہیں، غریب ملکوں میں مصیبتیں عائد ہوتی ہیں، تو وہاں حق سے اجرت کم ہو جایا کرتی، اور اس کو ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی استحصال ہو رہا ہے کسی کا. اگر آپ کسی مزدور کو اتنے پیسے دیں کہ جتنا اس نے آپ کا کام کیا ہے اس کا مناسب بدلہ نہ ہو، تو قطع نظر اس کے کہ آپ نے اس کو اپنے معاہدے کے مطابق پیسے دیے ہیں یا نہیں، آپ نے اس کا حق رکھ لیا ہے. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یؤتہ اجرہ، ان معنوں میں کہ لیا تو اس سے پورا کام، لیکن جو اس کو دیا وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا. اور یہ فیصلہ انسانی فطرت کرتی ہے اور کر سکتی ہے. ہر شریف النفس انسان جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک پیمانہ رکھ دیا ہے جو ان باتوں کو جانچ لیتا ہے کہ جس قسم کی محنت کوئی شخص کر رہا ہے میں اس کا حق ادا کر بھی رہا ہوں کہ نہیں. پاکستان میں مجھے یاد ہے سخت گرمیوں میں جب مزدور عمارتیں بناتے دیکھے جاتے تھے تو
انتہائی تکلیف میں وقت گزار کر کڑکتی دھوپ میں وہ کام کیا کرتے تھے. اگر رات شام کو ان کو 2.5 روپے دے دیے جائیں جو اس زمانے میں مزدوری ہوتی تھی اور انسان سمجھے کہ حق ادا ہو گیا تو بالکل جھوٹ ہے, ایک نفس کا دھوکہ ہے. ان کے لیے اس بنیادی عہد سے بڑھ کر خدمت کرنا ضروری ہے. ایسے موقعوں پر ان کے لیے شربت کا انتظام کرنا, کھانے کی کوشش, کھانا پیش کرنا اور سہولتیں مہیا کرنا اور اجرت سے بڑھ کر جو طے شدہ اجرت ہے اس سے بڑھ کر ادا کرنا, یہ ہے جو امانت کا حق ادا کرنے والی بات ہے. اس سے بڑے بڑے جتنی چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خیانت شامل ہو جاتی ہے. اور خصوصاً اس معاملے میں احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے شخص سے میں جھگڑوں گا, میں اس غریب کا وکیل بنوں گا جس سے محنت کی کروائی گئی, جس سے پورا کام لیا گیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا گیا. تو جماعت احمدیہ کو اس حدیث کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھنا چاہیے. اس میں بہت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ کئی بنیادی باتوں کا ذکر ہے, اور دراصل اسی آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ لوگ کئی قسم کی خیانتیں کرتے ہیں, ان کی آنکھیں چیزیں دیکھتی ہیں اور خیانت کر جاتی ہیں. اب اس مضمون کا یعنی مزدوری کے مضمون کا بھی آنکھوں سے ایک تعلق ہے. آپ مالک دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں, وہ جانتا ہے کہ اسے اگر اس سے 10 گنا بھی زیادہ پیسے دیے جائیں تو وہ اس کام پر آمادہ نہیں ہوگا, اور اس کی آنکھ ضرور دل کو ایک پیغام پہنچاتی ہے. لیکن اگر وہ دل پیغام قبول نہ کرے تب بھی خیانت, لیکن خائن کی آنکھ جھوٹی ہو چکی ہوتی ہے, یہ مضمون ہے. عام صحیح فطرت والے کی آنکھ جو پیغام پہنچاتی ہے یہ اس پیغام کو قبول ہی نہیں کرتی اور رکھنے ڈھونڈتی پھرتی, یہ خیانت کی آنکھ. چنانچہ میں نے دیکھا ہے واقعتاً ایسی صورت میں کہ سخت گرمی میں بڑی مصیبت میں خون پسینہ ایک کر کے مزدور محنت کرتا ہے, ایک اینٹ ٹیڑھی کہیں رکھی جائے یا کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے, اس پر مالک یا دوسرے جو اس کو نوکر رکھتے ہیں ایسے ظالمانہ طور پر برستے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہوں اور پوری طرح ہر چیز پر قادر و قدرت رکھتے ہوں, لیکن خدا کی صفات حسنہ سے آ رہی ہے. جھوٹے خدا کی یہی تعریف ہے. اپنے آپ کو مقتدر تو سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے, مگر خدا کی تمام صفات حسنہ سے آ رہی. اس طرح اس سے وہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں. اسی کا دوسرا نام فرعونیت ہے. تو دیکھیں آنکھ نے ایک اور خیانت کی, اچھی چیز کو نہیں دیکھا اور بری چیز پر نظر ڈالی اور وہی نظر کو محدود کر لیا. بس آنکھ کی خیانت کا بہت وسیع انسانی برائیوں سے تعلق ہے. اس مضمون پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو خدا تعالیٰ کی آپ کو امانت کا عرفان ہوگا اور خیانت کے مضمون سے آپ خبردار ہوتے چلے جائیں گے. آگے اس کی مضمون کی بہت سی مثالیں ہیں جو مثلا قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہیں. میں اب ان مثالوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک بڑی اہم مثال ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. خدا تعالیٰ مثال کے طور پر یعنی ایک عبرت ناک مثال کے طور پر ہمارے سامنے کافروں کے سامنے, وہ لوگ جو کافر ہو ان کے سامنے دو عورتوں کو پیش کرتا ہے, ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ ایک دوسرے موقع پر مومنوں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی. ایک حضرت مریم کی اور ایک آسیہ فرعون کے گھر کی عورت کا ذکر فرمایا. اور یہاں کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی, اور وہ دو عورتیں ہیں حضرت
نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے ایسے بندوں کے گھروں میں تھیں، ان کے عقد میں آئی تھیں جو صالح تھے، پاک باز تھے اور نیک تھے اور امانتوں کا حق ادا کرنے والے تھے. فخانتاہما، انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے حقوق میں خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ کے مقابل پر کوئی چیز ان کے کام نہ آتی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور قیامت کے دن ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھ لیجئے اس آیت کا مضمون کا کتنا گہرا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس سے میں نے خطبے کا آغاز کیا. وہاں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خائن کو قیامت کے دن کوئی پناہ نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے. زیادہ سے زیادہ انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ انبیاء سے خدا کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ تو جھوٹے شفیع نہیں ہیں، خیانت کرنے والوں کے حق میں ان کی شفاعت مان لی جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایسے امین ہوتے ہیں خدا کے نبی کہ خائن کی شفاعت کرتے ہی نہیں. اس لیے عملاً بات وہی رہتی ہے کہ ان کو کوئی شفیع نصیب نہیں ہو سکتا جس کی بات خدا مانے. بس اگر انبیاء کی بیویوں کو متعلق خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہو جائے اور یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ وہ بھی اگر خیانت کریں گی تو اس خیانت کی جزا ان کو ضرور ملے گی اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رشتہ ان کے کام نہیں آئے گا، تو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اور تمام دنیا کے مردوں کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. مسلمانوں کو do not have such a relation with believers. Therefore, I give this example for the unbelievers, that the faith and such treachery cannot come together. Secondly, if کافروں کا بھی دیکھیں قرآن کریم کی آیات کا حدیث سے کتنا گہرا تعلق ہے. ایک دوسرے موقع پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اس کی سند اسی آیت کریمہ میں ہے. یہ خیانت ایسی خیانت ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ مومنوں پر صادق، یہ کافروں پر یہ مثال صادق آئے گی. مومنوں کے لیے جو مثال چنی اس کے بالکل برعکس ایک ایسی عورت کی چنی جو پاک بازی میں ایک تمثیل بن گئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم کو پاک بازی کا ایک سب سے اعلیٰ اور عرفہ نمونہ عورتوں میں بنا کر پیش فرمایا اور مومنوں کو کہا کہ تمہارے لیے یہ ہے تمثیل ہے، یہ نمونہ ہے، اس کو اختیار کرو. اس مضمون میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. آسیہ کو کیوں چنا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ صاحب عرفان کے لیے غور کی بہت سی باتیں ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میں عظیم الشان پیغامات ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پاکستان کا ملا سوال و جواب کی مجلس میں آیا. اس نے بڑے طنز کے ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہ مرزا صاحب نے تو لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میری مریمی حالت ہو گئی اور اس مریمی حالت میں بہت تکلیف میں سے میں گزرا اور پھر میرے روحانی بچہ ہوا اور وہ مسیح ہے جو میں ہوں. تو بہت اس نے نمک مرچ لگایا اور بڑے نخروں کے ساتھ یہ اعتراض اٹھایا. بڑی بھاری مجلس تھی، سینکڑوں
آدمی اس میں شامل تھے، اور اس نے مجلس کے مزاج کو بگاڑنے کے لیے بہت ہی طنز کے ساتھ کام لیا۔ تو بتائیے وہ کیسے کیا کیا گزری ان کے اوپر، مرزا صاحب کہ کس طرح بچہ ہوا اور کس طرح حمل ٹھہرا، کس کا حمل تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے بات ختم کر لی تو اب مجھ سے میری بات سن لیجیے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں ہیں، ایک مریم کی اور ایک امرأۃ نوح کی۔ تو آپ نے اپنے لیے اعلیٰ مثال تو نہیں چنی، اس پر تو آپ نے مذاق شروع کر دیے ہیں۔ مریم کی مثال تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے رہنے دی۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے مفر نہیں ہے اس بات سے کہ اعلیٰ مثال نہیں چنتے تو کم سے کم ادنا مثال ہی اپنے اوپر صادق کر کے دکھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مریمی حالت میں سے گزر کر اس روحانی پاک بازی کا نمونہ دکھا دیا جس میں شیطان کے مس کے بغیر روحانی اولاد نصیب ہوتی، اور کوئی ذاتی تمنا، کوئی ذاتی خواہش، کوئی گندا جذبہ جو شیطان سے نکلتا ہے اس روحانی ولادت میں کار فرما نہیں ہوتا۔ ورنہ ہزارہا لوگ ایسے ہیں جن کو تمنا ہوتی ہے کہ روحانی ترقی کریں، نفس ان کو دھوکے دیتا، کئی قسم کے توہمات الہام بن جاتے، کئی قسم کے پیغامات کا غلط مطلب نکالتے اور اپنے مراتب بڑھاتے رہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال مریم کی ہے۔ مریم نے کسی ناپاکی کے خیال کو دل میں نہیں آنے دیا، اور اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے اس کو ایک روحانی بچہ عطا فرمایا۔ تو مومن کی ہر ترقی دل کی پاکیزگی سے وابستہ ہوتی ہے، اس میں غیر اللہ کا اور شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہ کامل مومن ثابت کر دکھایا جس کی اعلیٰ مثال مریم کی سی ہے۔ آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب میں آپ کے الفاظ میں پوچھتا ہوں کہ آپ اگر فرعون کی بیوی بنتے ہیں تو فرعون نے آپ سے کیا کیا اور کیسے کیسی گزری آپ پر واردات؟ جس طرح آپ نخروں سے مسیح موعود پر اعتراض کرتے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے، اب اسی مجلس میں آپ اپنی داستانیں سنائیے۔ اچانک مجلس کا مزاج الٹ گیا اس کے اوپر۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہنسنے کی تیاری کر رہے تھے وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھتے تھے اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ بھاگ جاؤ یہاں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو گہرائی کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بہت گہرے مطالب ہیں، اور تمام احادیث نبویہ اور تمام پاک بازوں کے فرمودات قرآن کریم میں جڑے رکھتے ہیں۔ اس لیے بدبخت اور بدنصیب ہے جو پاک لوگوں کے کلام پر ہنسی اور ٹھٹھے میں جلدی کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کلام سمجھ نہیں آتا اور عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ بنیادی حقیقت معلوم ہو کہ خدا کے بندوں کی باتیں خدا کے کلام میں اپنی جڑیں رکھتی ہیں، وہیں سے پھوٹتی ہیں، تو انسان تلاش کرے تو اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بس انہی معنوں میں جب آپ دیکھیں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فرمودات قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت میں پیوست ہیں، اور کسی ایک خاص گناہ کے متعلق آپ کا یہ فرمانا کہ وہ گناہ کرتے وقت انسان مومن نہیں رہتا، یا اس قسم کی دوسری خیانتوں کے متعلق یہ فرمانا، قرآن کریم میں جو مثلا یہ آیت ہے اس سے استنباط ہوتا ہے، اور بھی آیات سے استنباط ہوتا ہو۔ بس بنیادی بات یہ ہے کہ خیانت کرنے والا حقیقت میں مومن نہیں رہتا۔ جب وہ خیانت کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں آج کل معاشرہ ہے، یہ ایسا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس آیت کے مضمون کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور دوسروں میں اس کی تشہیر کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رکھی، اور اس کا بھی
خیانت کی اصطلاح میں ذکر فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بالآخر قید سے رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک اس عورت سے پہلے پوچھا نہ جائے جس نے مجھ پر الزام رکھا تھا کہ میں کیسا تھا. جب اس تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ پاک بندہ تھا خدا کا. اس پر حضرت یوسف نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا تھا، یعنی مزید اپنی قید کو لمبا کر لیا مگر باہر آنا پسند نہیں کیا، اس وجہ سے تاکہ میرا مالک سابق مالک خوب جان لے کہ میں نے اس کے غیر حاضری میں اس سے کوئی خیانت نہیں. کتنا عظیم الشان مضمون ہے. اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عارضی مالک کی خیانت کا ذکر فرمایا جو مزدور سے خیانت کرتا ہے، یہاں دراصل اس کا الٹ مضمون ہے. ایک مزدور پر الزام لگایا گیا کہ اس نے خیانت کی، لیکن مزدور ہونے کے باوجود بے طاقت اور مجبور ہونے کے باوجود جبکہ خیانت کرنے کے زیادہ نفسیاتی مواجہ موجود محرکات موجود ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں بھی خیانت کی. فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین. دو باتیں ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا. اول یہ کہ میں خائنوں میں سے نہیں، اور جس نے مجھے خریدا تھا اس زمانے میں واقعتاً ایک عجیب کی حیثیت سے غلامی کے بندوں میں جکڑے ہوئے ایک مالک کے گھر کام کر رہے تھے. فرمایا اس کو علم ہو جائے کہ میں نے کبھی خیانت نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو پس قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت تک جا پہنچے، اور اس وقت کے بادشاہ یعنی عزیز مصر کے تابع اس کی اقتدار میں شامل ہو گئے. بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا ہوا، سارے خزائن آپ کے سپرد کر دیے، اور وزیر دفاع کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے مگر آخری تان جو ٹوٹتی ہے وہ اقتصادیات پر ہی ٹوٹا کرتی. جس کے ہاتھ میں ملک کی اقتصادیات ہوں دراصل وہی بادشاہ ہے. بس حضرت یوسف علیہ السلام کو عملاً قید خانے سے مصر کی بادشاہی نصیب ہو گئی. اور یہ معنی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، الٹ نتیجہ نکالتا ہے. خیانت اس نے کی تھی جس نے مجھ پر الزام لگایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھو آج میں کس شان تک پہنچ گیا ہوں. بس خیانت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض حفاظتوں کے وعدے فرماتا ہے. اگر خیانت سے بچنے والا خدا کی خاطر خیانت سے بچے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور تائید کے اس کے ساتھ وعدے ہیں. مثلا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ دیکھو اگر تجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دل میں بد ارادے رکھتے ہیں، ایسی صورت میں ہم تو یہ مطلع کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خدا سے بھی تو بددیانتی کی، خدا سے بھی یہ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، اور خدا اپنی خیانت، اپنے سے خیانت اور تیرے سے خیانت میں فرق نہیں کرے گا.
تو خدا کا بندہ ہے، خدا کی خاطر تو نے اپنا ایک اخلاقی ضابطہ قبول فرمایا ہے، اپنے لیے ایک اخلاقی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ ان حدود میں رہتے ہوئے ہم تجھے کسی خائن کی چالاکی کا شکار نہیں ہونے دیں۔ فرمایا فقط خان اللہ من قبل، اللہ سے بھی تو خیانت کرتے تھے، تب خدا نے ان کی خیانت چلنے دی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو عاجز کر دیا۔ اور تجھ سے بھی یہی وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے سامنے ان کو عاجز کر دے اور ان کی کوئی پیش نہیں جائے گی تیرے خلاف۔ واللہ علیم حکیم، تجھے ان کی خیانتوں کا علم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت ہی علم رکھنے والا اور بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ یہ وعدہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ تمام مومنوں سے یہ وعدہ فرمایا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے ان سب مومن بندوں کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا جو امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ مضمون امانت کا حق ادا کرتے ہیں اس آیت کے آخری حصے میں مضمر ہے، جہاں فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو اگر مومنوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس آخری بات کا برعکس مومنوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اس طرح خدا نے ان دونوں باتوں کو جوڑ دیا۔ شروع میں فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مومنوں کا ہر قسم کا دفاع کروں، ان کو کوئی خطرہ نہیں، اور آخر پر فرمایا کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں سے تعلق نہیں رکھا کرتا۔ ان مومنوں کی وہ بنیادی صفات بیان فرما دی جن کی وجہ سے خدا ان سے اتنا تعلق رکھتا ہے۔ کسی کے دفاع کی حفاظت لینا اس کی محبت کی دلیل ہے۔ تو لا یحبو کے تابع مومن نہیں آتے، کیونکہ وہ نہ خائن ہیں اور نہ ناشکرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں مومنوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ادنا خیانتیں کرتے ہیں، ہمیں یوں سوچنا چاہیے۔ کبائر خیانتیں کریں تو مومن نہیں رہیں گے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہوتی رہیں جیسا کہ مومنوں سے بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ چھوٹی خیانتیں اور چھوٹی ناشکریاں ان کو خدا تعالیٰ کے اس وعدے کے فیض سے محروم کر دیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم مومنوں کے دفاع کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ مومن یعنی وہ مومن جو نہ خائن ہیں نہ ناشکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں اور ناشکروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس ضمن میں ایک خصوصی پیغام اہل پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدیاں جو مغرب سے پیدا ہوتی ہیں آج کل بڑی تیزی سے مشرقی ممالک میں جا کر گھر بنا لیتی ہیں۔ ان میں ایک بدی جنسی بے راہ روی ہے جو اور فحاشی، کہ اس کثرت سے مغرب سے مشرق میں جا کر جاگزی ہوئی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ان کا وطن تھا۔ اور پاکستان جس کو اسلامی مملکت کے نام پر بڑے بلند بانگ جہازی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں اس کثرت سے یہ رجحان پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اطلاعیں ملتی ہیں اس سے عقل بھنا جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کیوں کسی ملا یا حکومت کو یہ فکر نہیں کہ اپنے معاشرے کو اس قسم کی فحاشی سے بچائیں۔ جو اطلاعات مجھے ملتی ہیں مختلف شہروں سے، ان سے پتہ چلتا ہے مثلاً کہ گندی فلموں کا کاروبار، بے حیائی کی تصویروں کا کاروبار وہاں اتنا زیادہ ہے کہ یورپ کے سب سے زیادہ بے حیا شہروں میں بھی اتنا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بے حیا شہروں میں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان باتوں کی نگرانی کرتی،
اور پولیس بڑی دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے. اس لیے کاروبار تو یہاں بھی چلتا ہے، لیکن اس کاروبار کو کوئی تحفظات حاصل نہیں. لیکن پاکستان جیسے بدنصیب ملک میں جہاں پولیس بددیانت ہو، جہاں کے وزراء یہ اعلان کریں خود عام برسر عام کہ ہماری پولیس کلیتاً بددیانت اور بے اعتماد ہو چکی ہے، وہاں جہاں حکومت کو حقیقت میں اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہے کہ عوام کے کیسے اخلاق اور کیا کیا چیزیں ان اخلاق کو تباہ کر رہی ہیں، جہاں ملا کو کوئی شعور ہی نہ ہو کہ اعلیٰ اسلامی قدریں ہیں کیا اور ان پر اس ملک میں کیا بن رہی، وہاں یہ چیزیں کھلے بندوں عام فروخت ہوتی اور اس کثرت سے نشو و نما پاتی ہیں کہ جیسے کوئی بیماری کسی جسم کے اوپر مکمل قبضہ کر لے اور دفاع کی ساری صلاحیتیں خابیدہ ہو جائیں، سو جائیں، ان میں احساس ہی باقی نہ رہے کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں خاص طور پر احمدی نوجوانوں کو اور نظام جماعت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی نگرانی رکھیں، جب ایک بدی عام پھیل جاتی ہے تو اس کے اثرات ضرور ہر جگہ پہنچتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ احمدی معاشرہ ان چیزوں سے کلیتاً پاک رہے، کیونکہ سمندر میں جب ایک کپڑے کو پھینکا جاتا ہے تو بالآخر اس میں پانی سرایت کرتا ہے، بعض چیزوں میں کم کرتا ہے اور آہستہ کرتا ہے، بعض چیزوں میں زیادہ تیزی سے کرتا ہے اور مکمل سرایت کر جاتا ہے. لیکن جماعت کے معاشرے کو بیدار مغزی کے ساتھ اور مسلسل محنت اور توجہ کے ساتھ اپنی حفاظت کرنی ہو، ورنہ یہ چیزیں ان میں راہ پا جائیں گی اور ہو سکتا ہے کسی حد تک پا گئی ہوں، اور ایسی صورت میں پھر اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلیں. وہ جو دو مثالیں میں نے بیان کی ہیں، وہ کہ امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، وہ مثالیں پھر صادق آنے لگتی ہیں معاشرے پر اور پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا. میں نے اس صورتحال کا جہاں تک تجزیہ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں وہ مضمون سمجھیں کہ کیوں یہ ان کے لیے مضر ہے. واقعہ یہ ہے کہ بے حیائی وقتی طور پر انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے، ایک جذبات میں تموج پیدا کرتی ہے. بے حیائی کے نظارے جب یہ تموج پیدا کرتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت لطف آیا اور بہت زیادہ بہتر رنگ میں ہم اپنے تعلقات سے لطف حاصل کر سکیں گے. لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر گناہ فطرت کے خلاف اور اس کا ہمیشہ الٹ نتیجہ نکلا کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا ابتدائی سالوں میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، ایک سینئر طالب علم کے ساتھ میری گفتگو ہوئی اور وہ بڑی شدت کے ساتھ مغربیت کا قائل اور پردے کے خلاف تھا. اس کو وہ نفسیات کا طالب علم، اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا تم نفسیات کا ایک چھوٹا سا نقطہ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا تعالیٰ انسان کے لطف کی راہ میں حائل نہیں ہے، بلکہ الہی احکامات اس کے لطف کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسے لمبی زندگی عطا کرتے ہیں. جہاں پردہ رائج ہو وہاں یہ تو نہیں کہ انسان کو کسی قسم کا رومانی لطف نہیں ملتا. ایک جھلک ہماری شاعری میں تم دیکھ لو، محبوب کی ایک جھلک اس کو ایسی کیفیات عطا کر جاتی ہے دیکھنے والے کو جو بے حیا سوسائٹی میں ہر روز ہر وقت دیکھنے سے نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان بڑی جلدی ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور جب بے پردگی کا عادی ہو جائے تو اس کا اگلا مطالبہ ضرور یہ ہوگا کہ اور زیادہ بے پردگی ہو اور وہ لازماً بے حیائی تک پہنچے گا. کچھ دیر کے بعد وہ چیز بھی نہیں رہے گی، اس سے وہ بھی لطف دینا بند کر دے گی، پھر انسان بالآخر جانوروں تک پہنچے گا. اور جانوروں میں جو قدرتی طور پر ایک بے حیائی تو وہ ہوتی ہے جس کا تعلق حیا والوں سے، ان لوگوں سے جن میں حیا کا مادہ ہو جو فیصلہ کر سکیں. مگر جانوروں کے تعلق میں جب ہم بے حیائی کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے گناہ گار ہیں، ان کے ہاں یہی صورتحال ہے. بس جانوروں میں جو تعلقات میں
ایک بے جھجک اور بے تکلف رسوم پائی جاتی ہیں جو انسانوں میں آتی ہیں تو بے حیائی بن جاتی ہیں. بالآخر انسان وہاں تک ضرور پہنچ جاتا ہے اور اس سے آگے پھر کچھ ہو نہیں سکتا، پھر ایک قسم کی میڈنس ہوگی. بڑی تفصیل سے ان سے میں نے اس بات پہ گفتگو کی. بعد میں مجھے بہت گزرت کے بعد یورپ میں آنے کا موقع ملا تو ان دنوں میں نے دیکھا کہ یہاں بوہیمینزم اور ہپیزم کی تحریکات چل رہی تھیں اور بعض عورتیں پوری طرح ننگی ہو کر، پوری طرح برہنہ ہو کر بازاروں میں نکل آتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی اب مطمئن نہیں ہیں، کچھ ہونا چاہیے. اور پھر معلوم ہوا کہ یہاں تعلقات کے ساتھ ساتھ ظلم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور سیڈزم جو بھی کہلاتا ہے، سیڈسٹ پیدا ہو گئے ہیں جو مزہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ساتھ ظلم نہ کریں، ماریں کوٹیں نہ، بعض زنجیریں برسا کر عورتوں پر اس سے ایکسائٹمنٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ وہی جنون ہیں جن کی خبر قرآن کریم نے دی تھی کہ تم شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیاس بجھانے کی مقدر کر رکھی ہیں وہیں تک رہو، اس سے آگے محض دھوکہ ہے کہ تمہاری پیاس بجھے گی. وہ لذتیں جن کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو یہ تم شراب کی طرح تم سے آگے آگے بھاگیں گی اور پھر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آگ تو بھڑک چکی ہوگی لیکن پیاس نہیں بجھے گی. بس وہ لوگ جو اس قسم کے گندی فلموں اور تصویروں کے ذریعے اپنے نفس کو تحریک دینا چاہتے ہیں، ان کے نفس پاک باز لوگوں کے مقابلے پر بہت جلدی مر جاتے ہیں. اس بات کا ایک قطعی ثبوت یہ ہے کہ آج امریکہ میں سب سے زیادہ نااہل مرد ہیں. ان کی جتنی نسبت امریکہ میں پائی جاتی ہے شاید ہی کسی اور ملک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بے حیائی نے بالآخر ان کو بے حس کر دیا ہے. کوئی چیز تمول نہیں پیدا کر سکتی، یہاں تک کہ روزمرہ کے تعلقات میں کوئی لذت ہی باقی نہیں رہتی. گھر اجڑ جاتے ہیں. ایک انسان جو پاک باز ہو، اپنی بیوی سے پیار کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ جانچ سکیں کہ ان کی حد سے زیادہ بے حیائی میں جو مزہ ہے اس سے زیادہ مزہ اس پیار اور محبت میں ہے جو خدا تعالیٰ کے فرمان کے تابع انسان بے تکلف اور اجازت کے تابع کرتا ہے. بس یہ دھوکہ ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وفا اٹھ جاتی ہے. جو شخص بھی ایسی فلمیں دیکھتا ہے وہ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ لازماً اکیلا ہی دیکھے، بلکہ مجھے جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایسے ہیں جہاں خاوند گھروں میں لے کے آتے ہیں، اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں، بعض اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور ان کی بیویوں کے ساتھ مل کے یہ تصویریں دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ تم بھی بے حیا اور بے وفا بنتے چلے جاؤ گے، تمہاری بیویاں بھی بے حیا اور بے وفا بنتی چلی جائیں گی. اس سارے معاشرے سے وفا کی قدریں اٹھ جائیں گی اور وہ لذتیں جو خدا نے عام تعلقات میں رکھی ہیں وہ وہاں نہیں رہیں گی. پھر تمہیں بوہیمین بننا پڑے گا، پھر تمہیں ان جانوروں جیسی وہ حرکات کرنی پڑیں گی جن کو تم شوق سے پیسے خرچ کر کے دیکھتے ہو. دوسرے بیوقوفی بھی بڑی ہے، ان فلموں میں زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ وہی ہیں جو تمہاری گلیوں میں عام ہیں. کتوں کو دیکھ لو، مویشیوں کو دیکھ لو، انسان بے حیائی میں ان سے بڑھ نہیں سکا. کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکا جو قدرت میں تمہارے لیے نمونے کے طور پر موجود نہیں. تو حقیقت میں وہ جو سال پہلے اس گفتگو کے دوران میں نے اس مضمون کو آگے بڑھایا تھا کہ مستقبل میں یہ ہوگا، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ بین ہی اسی طرح آج کی دنیا میں ہو چکا ہے. یعنی مغربی دنیا میں یہ باتیں اپنے کمال کو پہنچ چکی ہیں. بے حیائی کرتے کرتے جانوروں کی نقل اتارنا، جانوروں جیسے ہو جانا، اسی طرح کی اپنے لطیف مزاج کو ناقص کرتے کرتے جانوروں کے حد تک پہنچا دینا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ پھر آگے بھاگ جاتی ہے. یہاں تک انسان
ایک ایسے خطرناک مقام پہ پہنچتا ہے جس کے بعد ہر قسم کی بدیاں پھوٹتی، گھروں میں بچوں سے مظالم اور کئی قسم کی بے حیائیاں، پھر ڈرگ ایڈکشن، لیکن ایکسائٹمنٹ آگے آگے بھاگتی اور چاہتی ہے اور چاہتی ہے. اور قرآن کریم نے جیسے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آخر یہ کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے خدا، اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے. تو یہ نفس کی جہنم تو بھرنے والی نہیں ہے. اپنے معاشرے کو تباہ نہ کرو اور اپنے سکون اور ایمان، اپنے سکون اور طمانینت کو برباد نہ کرو. تمہارے گھر ٹوٹ جائیں گے، تمہارے گھروں سے سکون اٹھ جائے گا. امیر ملکوں کے نخرے ہیں، ان کی بے حیائیاں ان تک ہی رہنے دو. غریبوں میں جب یہ بے حیائیاں منتقل ہوں تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جرائم بہت شدت کے ساتھ سر اٹھاتے ہیں. جرائم کا ان بے حیائیوں سے ایک گہرا تعلق ہے، یہاں بھی ہے جو وہاں اور وہاں بھی ہوگا. لیکن غریب ملکوں میں امیر ملکوں کی عیاشیاں تو کسی صورت بھی، جیسے کہتے ہیں، پگ نہیں سکتی. یہ ان پر پورا نہیں اتر سکتی، موافق نہیں آئیں گی، ہضم نہیں ہوگی. بس اپنے معاشرے کی حفاظت کرو. اور جماعت احمدیہ پاکستان اور ہندوستان اور اسی طرح یورپ کی جماعتوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ خیانت کا جو انسانی معاشرے سے تعلق ہے اس مضمون کو اس آیت نے مختصراً بیان فرما دیا ہے اور اس کا آخری انجام دکھا دیا ہے کہ یاد رکھو کافروں کے لیے ہم نے لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی مثال رکھی ہے. یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، اس لیے مومن کا کام نہیں ہے کہ تفصیل میں جائے. یہ سوچنا میرے نزدیک مناسب نہیں انبیاء کی عزت اور احترام کے پیش نظر کہ ان کی بیویوں نے کیا خیانت کی ہوگی، مگر ان کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے عقوبت کا سلوک فرمایا اس کے پیش نظر یہ سوچنا ہمارے لیے لازم ہے کہ عورت جس قسم کی بھی خیانتیں کر سکتی ہے، جہاں تک وہ خیانتیں کر سکتی ہے، اس آیت کا مضمون ان سب باتوں پر حاوی ہوگا. اور اگر انبیاء کی بیویوں کو کسی خیانت کے نتیجے میں ایسی سخت سزا دی جا سکتی ہے جیسا کہ بیان فرمایا گیا، تو جو بھی وہ خیانت تھی ہمیں اس سے غرض نہیں. عورتیں جو خیانت کرتی ہیں اس کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے. بس عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں نصیحت ہے کہ ہر اس خیانت سے باز آ جائیں جو ان کے خامدوں کے خلاف خیانت ہے یا ان کے دوسرے تعلق والوں کے خلاف خیانت ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا دی جاتی. اور ان مردوں کو میری نصیحت ہے جو اپنی بے حیائیوں کے لیے اپنی بیویوں کو خائن بناتے ہیں کہ وہ ان گناہوں میں ساتھ ملوث ہوں گے اور ان کو اس کی ضرور شدید سزا دی جائے. انبیاء کی مثالیں اس لیے دی گئیں کہ ان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا اور خالصتاً قصور ان عورتوں کا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ اگر مردوں کا قصور ہو تو ان کو خدا چھوڑ دے گا. جو مرد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امن اور سکون کی قبریں کھودتے ہیں، اپنے گھروں کو بے حیائیوں کے اڈے بناتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، سبق ہے. ان کا سکون، ان کی آگے نسلوں کا سکون اٹھ جائے گا. اور پاکستان میں جو بے پردگی کی رو چل رہی ہے اس کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے. اگر بے پردگی اس بنا پر ہو کہ عورتیں کام پر جاتی ہیں اور معاشرے میں اس حد تک بے پردگی بے حیائی کا موجب نہیں، تو اس قسم کے رہن سہن کو ہم ضروری نہیں کہ بے پردگی میں داخل کریں. اسی لیے بعض ملکوں میں عورتوں کا رہن سہن اور ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں ان کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ اس رہن سہن میں بے حیائی کا کوئی عنصر شامل نہیں اور میں ان کو نہیں پکڑتا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان باتوں سے، اب یہ ٹھیک ہے، کھلی چھٹی ہے، جو چاہے جو کرے. ہرگز نہیں. جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ خطرہ ہے وہاں میں ضرور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی فوری طور پر، کبھی ٹھہر کر، کبھی کسی دوسرے ذریعے سے، کبھی خطبات میں بیان کر کے. لیکن بے پردگی
کا ایک تعلق ضرور بے حیائی سے ہے، اور جن معاشروں میں بے حیائی اصل محرک ہو اور اصل وجہ بے پردگی کی نمائش ہو، اور یہ ہو کہ عورت اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا کر غیروں کو دکھائے اور ان سے تعلقات بنائے، یا کم سے کم رمزے کنائے ہوں اور بے تکلف اپنی نمائش کر سکے اور اپنی جانب ان کو کھینچ سکے، وہاں وہ عورتیں بھی ہزار بہانے پیش کر سکتی ہیں کہ ہمیں تو کالجوں کو جانا ہے، ہمیں تو فلاں جگہ جانا ہے، ہم نے فلاں کام کرنے ہیں، اس لیے ہم اس قسم کے پردے نہیں پہن کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی۔ ہم مان ہی نہیں سکتی کہ قرآن کریم عورت کو اس طرح جگڑتا ہو۔ اب ان کا ظاہری عذر تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا اگر وہ ظاہری عذر کچھ طاقت رکھتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اور بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، جب آنکھوں میں خیانت پیدا ہو، اور اس خیانت سے بھی واقف ہے جو دلوں میں پناہ گزین ہے، دلوں کے ہزار پردوں میں چھپی ہوئی۔ تو ایسے خاندانوں سے جو عذر رکھ کر خود اپنے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے امن اور سکون کو لوٹنے کے سامان کر رہے ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میں تم سے کوئی بحث کر سکتا ہوں، نہ جماعت کے وہ مخلص بندے جو تمہیں نصیحت کے رنگ میں اچھی باتیں کہتے ہیں اور تم سے بری باتیں سنتے ہیں، وہ تم سے کوئی بحث کر سکتے ہیں، لیکن خدا تم سے بحث کر سکتا ہے۔ اور ایک بحث کرنے والا ایسا ہے جس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں ضرور بحث کروں گا، میں ضرور حجت کروں گا تم، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی بحث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک تم اپنے نتائج کی بدی کو پا چکے ہو، تم پر روشن ہو چکی ہوگی بات کہ تم غلط تھے۔ بس پردے کا مضمون ہو یا کوئی اور مضمون ہو، خیانت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اسی میں آپ کے لیے خیر، اسی میں آپ کے لیے برکت ہے۔ خدا کرے کہ جماعت کے خلاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی حجت نہ کریں، اور جماعت کے عمل سے پوری طرح مطمئن اور راضی ہوں، کیونکہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ راضی ہوں گے، خدا گواہ ہے کہ خدا اس سے ضرور راضی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
عليم